آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ قرآن، حدیث اور فقہ کا باہمی ربط۔ ابتدا کے اندر میں 2-3 آیات اس کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اسی سے انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ ایک آیت ہے سورہ توبہ کی، آیت نمبر 122۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر بڑے گروہ سے ایک چھوٹا طبقہ نکلے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین کے اندر گہری سمجھ حاصل کرے۔ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین کے اندر گہری سمجھ حاصل کرے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور تاکہ یہ گہری سمجھ حاصل کرنے کے بعد پھر وہ اپنی قوم کو ڈرائیں، دین کا حکم سکھائیں۔ اذا رجعوا الیہم، جب ان کے پاس وہ لوٹ کر آئیں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ یعنی آسان الفاظ میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہر کمیونٹی میں، ہر برادری میں، ہر طبقے میں کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو دین کی گہری سمجھ حاصل کریں اور وہ معاشرے کے باقی لوگوں کو دین سمجھائیں۔ یہ قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 ہے۔ ایک اور آیت ہے سورہ نساء کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 115 ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جس نے رسول کی مخالفت کی، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، بعد اس کے کہ اس کے سامنے ہدایت کی بات واضح ہو کر آ گئی، ہدایت کی بات واضح ہو کر سامنے آ جانے کے بعد جس نے رسول کی مخالفت کی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ اس راستے پر چلا جو مومنین کے راستے سے ہٹ کر کوئی اور راستہ ہے، وَيَتَّبِعْ، اور اس نے پیروی کی، غیر سبیل المؤمنین، مومنین کے راستے کے علاوہ کسی راستے کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو جس راستے پہ وہ چل پڑے ہم اس کو اسی کے حوالے کر دیں گے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور آخرت میں اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ ہے قرآن کریم سورۃ النساء آیت نمبر 115۔ ایک اور آیت ہے سورہ نساء کی، آیت نمبر 83، 83 نمبر آیت ہے سورۃ النساء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ جب ان کے پاس کوئی بات پہنچتی ہے، چاہے وہ امن کی بات ہو یا خوف کی بات ہو، أَذَاعُوا بِهِ، تو یہ اس کو نشر کر دیتے ہیں، پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر یہ اس بات کو رسول کی طرف لوٹاتے، رسول کے پاس وہ کیس لے کر جاتے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور ان لوگوں کے پاس وہ کیس، وہ مسئلہ لے کر جاتے جو ان میں صاحب اختیار ہیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو ان لوگوں میں جو مسائل کو قرآن سے نکالنے کا فن جانتے ہیں وہ اس کو بہتر طریقے سے جان پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی کیس، کوئی مسئلہ آتا ہے، تمہیں سمجھ نہ آ رہی ہو تو رسول کے پاس جاؤ، اور رسول نہیں تو ان اہل علم کے پاس جاؤ جو قرآن و حدیث سے وہ مسائل نکال کر آپ کو بتا سکیں۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کہ علم والوں سے سوال کرو اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کی چند آیات ہیں۔ ہمارے ہاں آج کا جیسے ہمارا موضوع ہے قرآن، حدیث، فقہ، تین، قرآن حدیث کو تو سبھی جانتے ہیں، قرآن کس کو کہتے ہیں، حدیث کس کو کہتے ہیں۔ فقہ کا قرآن اور حدیث کے ساتھ آپس میں لنک کیا ہے، تعلق کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ فقہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، فقہ کہتے کس کو ہے؟
پہلے ہمیں ڈیفینیشن پتہ ہوگی، پھر اس کے بعد ہم اس کو لنک کریں گے نا کہ قرآن حدیث کے ساتھ اس کا لنک کیا ہے. تو آسان عوامی انداز میں، بالکل آسان سے آسان الفاظ میں ہم اس کو یوں ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ شریعت کے وہ احکام جس کا تعلق عملی زندگی کے ساتھ ہو، پریکٹیکل لائف کے ساتھ ہو، شریعت کے وہ مسائل، وہ احکام جس کا تعلق عملی زندگی کے ساتھ ہو، پریکٹیکل لائف کے ساتھ ہو، ان کا تفصیلی دلائل کی روشنی میں گہرا مطالعہ کرنا. شریعت کے کون سے مسائل؟ شریعت کے مسائل بہت سارے ہیں. ہم کن مسائل کی بات کرتے ہیں فقہ میں؟ جو پریکٹیکل لائف کے مسائل ہوتے ہیں. پریکٹیکل لائف کے مسائل کو تفصیلی دلائل کے ساتھ سمجھنا، اس کی بصیرت، اس کا فہم حاصل کرنا، اس کو فقہ کہتے ہیں. اب قرآن کریم کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، دیکھیں ہمارا یہ ایمان ہے نا کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. ایسا ہی ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ زندگی کا کوئی بھی جدید سے جدید مسئلہ آئے گا، اسلام اس میں رہنمائی کرے گا. کوئی ایسا مسئلہ دنیا میں نہیں ہے جس کے بارے میں شریعت یہ کہے کہ اس بارے میں کوئی رہنمائی فراہم نہیں کر سکتا. اب قرآن کریم کی جو آیات ہیں، ٹوٹل آیات قرآن کریم کی ہیں 6600 کچھ آیات ہیں. ایسا ہی ہے، 114 صورتیں ہیں. اور جو احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو احادیث ہیں، یہ کل ملا کر 40 سے 50 ہزار کے درمیان. کتنی ہے؟ 40 سے 50 ہزار. تو اگر آپ 50 ہزار فرض کر لیں کہ 50 ہزار حدیثیں ہیں اور 6600 آیات ہیں، سمت مزید کچھ، تو یہ ٹوٹل ملا کے کتنے ہو جائیں گے؟ 56,600 کچھ، ایسا ہی ہوگا نا. جب ٹوٹل آیات کتنی ہیں 6666 یا جتنی بھی ہیں، اور حدیثیں 50 ہزار ہیں، تو 50 ہزار اور 6600 ملا کے کتنے ہو جائیں گے؟ 56,600 بنیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی ساری آیات ملا کر اور ساری احادیث ملا کر ان کی تعداد 56,000 57,000 بنتی ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، اب یہ جو آیات ہیں اور حدیثیں ہیں، ان میں بھی ہر آیت کے اندر اللہ نے کوئی مسئلہ بیان نہیں کیا. مسئلے کا مطلب پریکٹیکل مسئلہ، جس کو ہم فقہی مسئلہ کہتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا فقہ میں ہر حکم کی بات نہیں ہوتی، اس حکم کی بات ہوتی ہے جس کا تعلق کسی پریکٹس کے ساتھ ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو بیان کیا ہے قرآن میں. اب قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، پہاڑوں کو پیدا کیا، پانی جاری کیا، پانی سے ہر چیز کو پیدا کیا. قرآن کریم کی آیات ہیں، لیکن اس کا کسی شریعت کے حکم کے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ اس میں ہمیں حکم دیا جا رہا ہو کہ یہ کام کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید، اپنی وحدانیت، اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں کہ میں نے آسمان کو پیدا کیا، میں نے زمین کو پیدا کیا. کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے پیدا کیا گیا. وإلى السماء كيف رفعت، آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے بلند کیا گیا. وإلى الجبال كيف نصبت، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے ان کو نصب کیا گیا. وإلى الأرض كيف سطحت، زمین کو نہیں دیکھتے کیسے اس کو بچھایا گیا. اب یہ جو آیات ہیں، اس میں کوئی شرعی مسئلہ تو بیان نہیں ہوا. یہ نصیحت کی آیات کہلاتی. نصیحت کی آیات کا مطلب کہ اللہ اس کے ذریعے انسان کو متوجہ کرتے ہیں کہ بھائی جب یہ سب کچھ میں نے کیا تو میری عبادت کرو. پریکٹیکل مسائل کیسے ہوتے ہیں؟ جسے قرآن میں اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو. اسی طرح الطلاق مرتان، طلاق 2 دفعہ ہوتی ہے. یہ پریکٹیکل مسائل ہیں. خلا کے مسائل قرآن میں بیان ہوئے ہیں. میراث کے مسائل یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ میراث کے مسائل اللہ نے بیان کیے. حلال حرام کے مسائل بیان کیے. یہ جو ہے نا حلال حرام، جائز ناجائز، فرض واجب، مکروہ حرام مستحب، یہ پریکٹیکل مسائل کہلاتے ہیں. فقہ کا تعلق ان کے ساتھ ہوتا ہے. فقہ کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، فقہ عقیدے سے بحث نہیں کرتا کہ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، یہ فقہ کا سبجیکٹ نہیں ہے.
یہ علم العقائد ایک الگ علم ہے، الگ فن ہے. فقہ کے اندر عقیدے سے بحث نہیں ہوتی. فقہ میں یہ کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، حج کیسے کرنا ہے، نکاح کیسے کرنا ہے، طلاق کیسے دینی ہے، خلا کیسے لینا ہے، عدالت کیسے چلانی ہے، پارلیمنٹ کیسے چلانا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ فقہ کا سبجیکٹ ہے جو پریکٹیکل زندگی ہے، وہ چاہے عائلی زندگی ہے، معاشرتی زندگی ہے، عدالتی زندگی ہے، پارلیمنٹ کی زندگی ہے. قرآن حدیث میں جو پریکٹیکل چیزیں ہیں. اب قرآن کریم کے اندر جو احکام سے متعلق آیات ہیں، ٹوٹل آیات 6600 کچھ ہیں، لیکن وہ آیات جس کا تعلق پریکٹیکل مسائل کے ساتھ ہے، اس کی تعداد امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے 500 بتائی ہے. کتنی؟ 500 آیات ہیں میکسیمم. 500 سے زیادہ نہیں ہے. کچھ نے 400 بتائی، کچھ نے 450. میکسیمم آیات کتنی ہیں؟ 500. اور جو حدیثیں ہیں، وہ حدیثیں جن کا تعلق شریعت کے پریکٹیکل مسائل کے ساتھ ہے، ان کی تعداد 4000 سے زیادہ نہیں ہے. ان کی تعداد کتنی ہے؟ 4000. تو 4000 اور 500 ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 4500. اس کا مطلب قرآن حدیث میں 500 ایسی آیات ہیں اور 4000 ایسی حدیثیں ہیں جس کا تعلق ہماری پریکٹیکل مسائل احکام کے ساتھ ہے، کہ نماز کا یہ طریقہ ہے، طلاق، خلا، عدت، عدالت، جو ہمارے پریکٹیکل مسائل ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا کے اندر انسانوں کے مسائل کی تعداد بھی 4500 ہے؟ سوال ہے کہ دنیا کے اندر جو ہمیں مسائل پیش آتے ہیں، جس میں ہم شریعت کی گائیڈنس ہمیں چاہیے، شریعت کی گائیڈنس ہمیں چاہیے کہ شریعت ہمیں کیا گائیڈ کرتی ہے، اس کی تعداد کتنی ہے؟ وہ تو لاکھوں کروڑوں میں ہے. ایسا ہی ہے نا، کروڑوں مسائل ہیں. آپ کسی ایک شعبے کو لے لیں، مثلا آپ ای کامرس کو لے لیں، آن لائن ارننگ کو آپ لے لیں کہ آن لائن ارننگ کے دنیا میں اس وقت کتنے طریقے ہیں، اس طریقے کے اندر پھر کتنی الگ الگ شقیں. تو صرف اگر آپ ایک آن لائن کے سبجیکٹ کو لے لیں، آن لائن ارننگ، اب اس میں ڈراپ شپنگ کا کیا حکم ہے، آپ فری لانسنگ کر رہے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے، گرافک ڈیزائننگ کا کیا حکم ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ کا کیا حکم ہے، ویب ڈیزائننگ کا کیا حکم ہے، کسی کو کوئی اپلیکیشن ڈیزائن کر کے دے رہے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے، آپ کوئی سافٹ ویئر بینک کو بنا کے دے رہے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے، سودی بینک کو بنا کے دے رہے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے، کنونشنل بینک کو بنا کے دے رہے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے، کسی انشورنس کمپنی کو سافٹ ویئر. یہ ایک آپ چیز لے لیں، کوئی ایک آئی ٹی کی فیلڈ لے لیں تو لاکھوں مسائل تو اس کے اندر سے نکل آئیں گے. اور احکام سے متعلق آیات اور احادیث کی تعداد کتنی ہے؟ 4500. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور اسلام کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. یہ دعویٰ ہے نہیں ہے؟ اسلام کا دعویٰ کیا ہے کہ اسلام مکمل، ہر مسلمان کا دعویٰ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہے، سسٹم صرف اسلام کا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہی 4500 آیات اور حدیثوں کے اندر قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل موجود ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل ان 4500 آیات اور احادیث کے اندر موجود ہے. اس لیے کہ ہمارے پاس اصل جو دلیل ہے وہ تو قرآن و سنت ہے. باقی جتنے دلائل ہیں، وہ قیاس ہو، اجماع ہو، جتنے دلائل ہیں وہ سب قرآن اور حدیث سے لیے گئے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 4500 آیات اور احادیث سے یہ کروڑوں مسائل نکالے گا کون؟ مثال کے طور پر آپ کسی سے یہ سوال کرتے ہیں جہاز میں سفر کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. یہ سوال ہے نا، کیس ہے. اب دو طریقے ہیں، یا تو شریعت آپ کو یہ کہے کہ شریعت جہاز کے سفر کے بارے میں کچھ نہیں کہتی، شریعت خاموش ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں مینس کہ شریعت مکمل ضابطہ حیات. اگر آپ کہتے ہیں کہ جہاز میں سفر کرنا جائز ہے تب بھی آپ کو دلیل چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں جہاز میں سفر کرنا ناجائز ہے تب بھی آپ کو دلیل چاہیے. اب قرآن میں کہیں لکھا ہوا تو یہ کہیں نہیں ہے کہ جہاز میں سفر کرنا جائز ہے یا جائز نہیں. قرآن میں ہے کہیں
کہ جہاز پہ سفر کرنا جائز ہے؟ قرآن میں تو کہیں نہیں ہے، صحیح بخاری میں بھی نہیں ہے، صحاح ستہ میں کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے۔ مسئلہ تو ہے نا، سوال تو ہے کہ بھائی جہاز میں سفر کرنا جائز ہے یا نہیں۔ اب اس سوال کا جواب ہم قرآن حدیث سے کیسے نکالیں گے؟ یہ جو قرآن حدیث سے مسائل کو، جدید مسائل کو نکالا جاتا ہے، اسی کو علم فقہ کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ علم فقہ۔ اب بعض اوقات ہمارے یہاں لوگوں کو یہ کنفیوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ بھائی ہمارے پاس تو قرآن اور حدیث ہے دلیل، فقہ کہاں سے آ گئی؟ حضور کے زمانے میں تو فقہ نہیں تھی، حضور کے زمانے میں تو خود حضور موجود تھے، اتھارٹی تھے وہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، جب آپ موجود تھے تو فقہ کی کیا ضرورت؟ فقہ کی ضرورت تو ہمیں۔ تو اب جب یہ بات کی جاتی ہے کہ بھئی فقہ کوئی چیز نہیں ہے، قرآن حدیث سب کچھ ہے، جب قرآن حدیث سب کچھ ہے تو قرآن حدیث کی تو ٹوٹل آیات اور حدیثیں ملا کے 4,500 ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ قرآن حدیث سے یہ مسائل کیسے نکالیں گے؟ یہ مسائل کیسے نکالیں گے اور یہ کون نکالے گا؟ اور یہ فقہ پھر وجود میں کیسے آئی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد نئے نئے مسائل آتے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے یمن بھیجا تھا، بڑی مشہور حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ سے پوچھا کہ میں تمہیں یمن بھیج رہا ہوں، اور اب جب تم واپس مدینہ آؤ گے تو تمہارا گزر میری قبر پر ہوگا، لعلک ان تمر بمسجدی ھذا او قبری، شاید تمہارا گزر میری مسجد یا میرے قبر پر ہوگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بہت زیادہ رونے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت معاذ سے بہت محبت تھی۔ حضرت معاذ وہ صحابی ہیں جن کو حضور نے فرمایا تھا یا معاذ انی احبک، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے، وہ صحابی ہیں۔ تو حضور نے ان سے کہا کہ جب تم یمن جاؤ گے تو تمہارے پاس لوگ اپنے مسائل لے کر آئیں گے، تو فیصلہ کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا اقضی بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں وہ مسئلہ نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کی سنت میں تلاش کروں گا، جو مسئلہ اللہ کے رسول کی حدیث میں مل جائے گا وہ بتا دوں گا کہ ہم نے حضور سے یہ سنا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر وہ مسئلہ وہاں بھی نہ ملے پھر کیا کرو گے؟ حضرت معاذ نے فرمایا اجتہد برأیی، میں اپنی رائے سے قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر اس سے وہ مسئلہ نکال کے بتا دوں گا۔ اجتہد برأیی، میں قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر جو میری انڈرسٹینڈنگ ہوگی قرآن حدیث سے کہ قرآن حدیث کی ان آیات اور حدیثوں سے یہ مسئلہ ایسے سمجھ میں آتا ہے، میں وہ مسئلہ ان کو بتا دوں گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر فرمایا الحمد للہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے، رسول کہتے ہیں نا بھیجے ہوئے شخص کو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، اور حضرت معاذ حضور کے بھیجے ہوئے ہیں، یعنی حضرت معاذ کو حضور بھیج رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تمام تعریفیں اس ذات کی جس نے اللہ کے رسول کو اس بات کی توفیق دی کہ وہ ایسا کام کرے جس سے اللہ کا رسول خوش ہو جائے۔ الحمد للہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے اللہ کے رسول کو اس بات کی توفیق دی جس بات سے اللہ کا رسول خوش ہو جائے۔ یعنی اس پر آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی کہ تم نے جو بات کی ہے یہی بات ہے سر۔ اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 83 پڑھی شروع میں، وہ اسی لیے پڑھی۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے تو اس کو رسول کے پاس لے کر جاؤ، رسول نہیں ہے تو ان اہل علم کے پاس لے کر جاؤ جو اس مسئلے کو قرآن حدیث سے نکال کر تمہیں بتا دیں۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اسی کو اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ۔
اب صحابہ کرام کے پاس اسی طرح مسائل آتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس اب قرآن کریم کی دیکھیں ایک آیت میں ہے کہ کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت 3 حیض ہے، 3 قروء، 3 مینسز اس کی عدت ہے. اچھا، کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن. قرآن کریم سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے. کوئی عورت اگر پریگننٹ ہے تو اس کی عدت کس طرح ختم ہوگی؟ جب اس کے ہاں ولادت ہو جائے، ڈیلیوری ہو جائے تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی. اب قرآن کی ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے اس کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن. قرآن کی دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عورت اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت کتنی ہے؟ ڈیلیوری. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی عورت کے شوہر کا انتقال بھی ہو گیا اور وہ حاملہ بھی ہے. کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ حاملہ بھی ہے تو وہ عدت کیسے گزارے گی؟ 4 مہینے 10 دن اس آیت کا تقاضا ہے کہ 4 مہینے 10 دن کے حساب سے گزارے. دوسری آیت کا تقاضا ہے کہ وضع حمل، کہ اس کے ہاں ڈیلیوری ہو جائے تو عدت ختم ہو جائے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت کی عدت کیا ہوگی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو سورۃ الطلاق کی آیت ہے یہ بعد میں نازل ہوئی ہے. سورہ طلاق کی آیت کیا ہے؟ بعد میں نازل ہوئی، یعنی جو حمل والی آیت ہے یہ بعد میں نازل ہوئی. لہٰذا کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور وہ حاملہ ہو تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن نہیں ہے، اس کی عدت وضع حمل ہے. اس لیے کہ جو آیت بعد میں نازل ہوئی ہے اس آیت نے پچھلی والی آیت کو منسوخ کر دیا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ میں آپ کو فقہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ فقہ کس کو کہتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں فقہا، صحابہ میں شمار ہوتے ہیں. یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیں کہ صحابہ کرام دین کا علم تو سب صحابہ رکھتے تھے، لیکن صحابہ کرام سارے فقہا نہیں تھے. یہ جو فن ہے نا، یہ جو علم ہے کہ قرآن حدیث سے کسی مسئلے کو کیسے نکالا جاتا ہے، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ 7 صحابہ تھے جن کو یہ مہارت حاصل تھی. کتنے؟ تعداد صحابہ کی 1 لاکھ سے زیادہ ہے، اور ان 1 لاکھ میں جو فقہا ہیں، فقہا کا مطلب جو اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ قرآن حدیث کی رکھتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی نیا کیس آ جائے. ٹوٹل تعداد انہوں نے لکھا ہے کہ تقریباً 130 صحابہ ہیں جن کو فقہ کے اندر مہارت تھی. ان 130 کے اندر جو سب سے ٹاپ پر ہیں وہ 7 صحابہ ہیں. جب کسی صحابی کو کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو وہ ان 7 صحابہ میں سے کسی صحابی کے پاس جاتا تھا کہ مجھے یہ مسئلہ بتائیں. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 7 صحابہ ہیں صحابہ کے اندر، جن میں ایک حضرت عائشہ ہیں اور باقی 6 مرد ہیں. یہ 7 وہ لوگ ہیں جو صحابہ کے زمانے میں مفتی سمجھے جاتے تھے، جن سے صحابہ مسئلہ پوچھتے تھے. کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو ان کے پاس آتے تھے کہ ہمیں یہ مسئلہ بتائیں. اسی طرح تابعین جو صحابہ کے بعد کا دور ہے، صحابہ کے جو شاگرد ہیں، صحابہ کے شاگردوں میں بھی کتنے بڑے بڑے علماء محدثین گزرے. ان کے اندر بھی جو بڑے فقہا تھے جن کو فقہ کے علم کے اندر مہارت تھی وہ 7 تھے. فقہا السبعہ یہ کتابوں کے اندر آپ کو بالکل کامن مل جائے گا، 7 فقہا کے نام سے مشہور ہیں. حضرت سعید ابن المسیب، حضرت عروہ ابن زبیر، حضرت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، عبید اللہ ابن عتبہ ابن مسعود، خارجۃ ابن زید، سلیمان ابن یسار اور سالم ابن عبداللہ ابن عمر.
یہ 7 لوگ تھے جو تابعین کے زمانے میں فقہا تھے. یعنی یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ فن قرآن حدیث سے کسی نئے مسئلے کو نکالنا، ان لوگوں کے پاس یہ فن تھا. اب جب ہم فقہ کی بات کرتے ہیں کہ فقہ کا قرآن حدیث کے ساتھ کیا ربط ہے، اب بعض لوگوں کے ذہن میں یہ جو تصور آتا ہے کہ قرآن حدیث کوئی الگ چیز ہے اور فقہ کوئی الگ چیز ہے. تو اب ان سارے مقدمات کو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، ان کو آپ سامنے رکھ کر دیکھیں تو کیا فقہ ایک لمحے کے لیے بھی قرآن حدیث سے جدا ہو سکتا ہے؟ فقہ ایک لمحے کے لیے بھی قرآن حدیث سے جدا ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ فقہاء نے کام کیا کیا اور کیسے کیا ہے. تو فقہاء کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی، کہنے لگی کہ میرے سر کے بال چھوٹے ہیں، گرتے رہتے ہیں، تو میں اپنے فلاں جگہ ایک عورت ہے وہ اپنے سر کے بال بیچ رہی ہے، میں اس سے بال خرید کر اپنے سر میں لگانا چاہتی ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس سے منع کیا ہے. کیا فرمایا؟ یہ میں صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بات کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں اس سے منع کیا ہے. وہ عورت چلی گئی، کچھ عرصے کے بعد آئی اور انہوں نے کہا کہ میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، قرآن میں تو کہیں یہ مسئلہ نہیں لکھا ہوا، یہ مسئلہ پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ عورت بال خرید کر دوسری عورت کے بال نہیں لگا سکتی. آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ تمہیں رسول حکم دے اس پہ عمل کریں، جس سے تمہیں روکے اس سے رک جائیں. یہ قرآن میں ہے؟ اس نے کہا ہے. پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی، آپ نے کچھ عورتوں پہ لعنت کی ہے، ان لعنت جن عورتوں پہ کی گئی ہے ان عورتوں میں سے ایک عورت وہ ہے جو کسی اور کے بال لے کر لگاتی ہو. اب یہ واقعہ اصل میں لکھا ہوا ہے کس میں؟ حدیث میں. کس میں ہے؟ حدیث میں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کیا کہہ رہے ہیں؟ کہاں پر ہے؟ قرآن میں. قرآن میں اس لیے کہا کہ حدیث کا حجت ہونا قرآن سے ثابت ہوتا ہے. حدیث پہ ہم کیوں عمل کرتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ حدیث پہ عمل کریں. تو جب حدیث سے کوئی حکم ثابت ہوگا اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ قرآن سے ہٹ کے کوئی چیز ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ بھائی ہمیں حدیث پر حکم عمل کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اصل الاصول قرآن ہے. سب سے جو اصل بنیادی مرتبہ حاصل ہے، اسٹیٹس، اتھارٹی، وہ قرآن کو حاصل ہے. حدیث کو جو ہم اتھارٹی مانتے ہیں، کیوں مانتے ہیں؟ قرآن نے کہا ہے کہ یہ اتھارٹی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. تو بار بار قرآن نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا الرسول، اطیعوا الرسول. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو. اب جب کوئی مسئلہ حدیث کے اندر موجود ہوگا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ فرمایا کہ ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ حدیث میں، ہم یہی کہیں گے کہ یہ قرآن میں. کیوں قرآن میں؟ اس لیے کہ حدیث کی اتباع کا حکم کس نے دیا ہے؟ قرآن نے دیا ہے. اسی چیز کو آپ اپلائی کریں فقہ پر. اسی چیز کو اپلائی کریں کس چیز پر؟ فقہ پر. جب آپ کے سامنے کوئی نیا مسئلہ آتا ہے اور کوئی فقیہ قرآن حدیث کی روشنی میں کچھ اصول ایسے بناتا ہے اور ان اصولوں کی روشنی میں قرآن حدیث سے کوئی مسئلہ ایکسٹریکٹ کرتا ہے، نکالتا ہے، استخراج کرتا ہے، استنباط کرتا ہے، وہ مسئلہ اگرچہ فقہ کی کتاب میں لکھا ہوگا، قدوری میں، ہدایہ میں، کنز میں، لیکن وہ مسئلہ اصل میں ہے کہاں سے؟ قرآن اور حدیث سے. اس لیے کہ فقہ کو فالو کرنے کا حکم قرآن نے دیا ہے، حدیث نے دیا ہے. کہ آپ، قرآن نے ہمیں سورہ نساء کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آیت نمبر 83 اور آیت نمبر 115، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس راستے کو فالو کرو. فاسألوا اہل الذکر، اہل علم سے سوال کرو. اس کی بڑی ایک دلچسپ مثال امام قرطبی رحمہ اللہ نے غالباً تفسیر قرطبی میں نے پڑھی تھی یہ مثال، کہ باندی ہوتی ہے نا، جیسے غلام ہوتا ہے ایک باندی ہوتی ہے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی باندی کے ہاں بچے کی ولادت ہو جائے تو وہ آزاد ہو جاتی ہے.
کسی باندی کے ہاں اگر بچے کی ولادت ہو جائے وہ خود بخود کیا ہو جاتی ہے؟ آزاد ہو جاتی ہے. مسئلہ ہے شریعت کا. تو حضرت اکرمہ کے پاس، یہ فقیہ ہیں بہت بڑے، ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اس کو عربی میں ام ولد کہتے ہیں. ام ولد یعنی وہ باندی جس کے ہاں بچے کی ولادت ہو جائے. انہوں نے کہا کہ کیا حکم ہے ام ولد کا؟ حضرت اکرمہ نے کہا کہ وہ آزاد ہے. وہ کیا ہے؟ آزاد ہے. اس نے آگے سے سوال کیا کہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ حضرت اکرمہ نے کہا قرآن. دلیل کیا ہے میرے پاس؟ قرآن. اس نے کہا قرآن کی کون سی آیت؟ قرآن کی کسی آیت میں یہ حکم نہیں ہے. بِأَيِّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ، قرآن میں کون سی آیت ہے ایسی؟ تو حضرت اکرمہ نے کہا قرآن میں اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی اطاعت کرو. اولو الامر کی اطاعت مفسرین نے احادیث کی روشنی میں اولو الامر کی تشریح کی. اس سے مراد اہل علم ہے، فقہا ہے، کہ قرآن میں اللہ نے کہا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو علم کے اندر گہرائی اور بصیرت رکھتے ہیں ان کی اطاعت کرو. اور پھر حضرت اکرمہ نے کہا کان عمر من اولی الامر، کہ حضرت عمر بھی اولو الامر میں سے تھے. اور میں نے حضرت عمر سے یہ بات سنی ہے، وہ کہتے ہیں عتقت، کہ ام ولد آزاد ہو جاتی ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی حضرت اکرمہ سے سوال ہوا کہ کسی باندی کے ہاں ولادت ہو جائے وہ باندی آزاد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ حضرت اکرمہ نے کہا آزاد ہو جائے گی. سامنے والے نے سوال کیا دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا قرآن. اس نے کہا قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی اطاعت کرو. اور حضرت عمر بھی اولو الامر میں سے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ باندی آزاد ہو جاتی ہے. تو اب اس مسئلے کا تعلق قرآن سے ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کو فقہ کہتے ہیں. تو فقہ ڈائریکٹ نکالی جاتی ہے، ایکسٹریکٹ کی جاتی ہے قرآن اور حدیث سے، لیکن یہ ہر ایک آدمی کا کام نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے قرآن سے جو فقہ نکالی ہے نا، وہ اس طرح نکالی ہے کہ ایک آیت لی الحمدللہ رب العالمین، اب اس پہ سوچنا شروع کیا کہ اس آیت سے کون کون سے مسائل نکل سکتے ہیں. بھائی اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے، یہ نکلتا ہے، دوسری آیت، تیسری آیت، اس طرح کر کے انہوں نے پورا قرآن ختم کیا اور لاکھوں مسائل قرآن سے نکالے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں نے قرآن اور حدیث سے 10 لاکھ مسائل نکالے. کتنے؟ 10 لاکھ مسائل نکالے. تو آپ اگر مجھے بتائیں کہ ایک مسئلے کو اگر آپ 5 گھنٹے بھی دیتے ہیں، آسان نہیں ہوتا ہے قرآن حدیث سے مسائل نکالنا، تو 10 لاکھ مسائل کے لیے آپ کو کتنا وقت چاہیے؟ اور وہ سارے کون سے مسائل؟ فرضی مسائل جو آج ہمیں پیش آ رہے ہیں، ان کے زمانے میں وہ تھے ہی نہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اور اس کا لوگ فقہا اس بات پہ فقہا کا مذاق اڑاتے ہیں کہ انہوں نے فرضی مسائل بیان کیے ہیں. تو فرضی مسائل تو ہمارے لیے بیان کیا، ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے ان کا کہ ہمارا مسئلہ حل کر دیا. فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ کسی آدمی نے عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی اور سورج غروب ہو گیا. عصر کی نماز پڑھی اور سورج غروب ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد سورج پھر طلوع ہو گیا، ریورس ہو گیا. تو کیا وہ عصر کی نماز دوبارہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ بات سمجھ میں آئی؟ کسی آدمی نے عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج غروب ہو گیا. اب سورج پھر ریورس ہوا، عصر کا وقت پھر داخل ہوا ہے دوبارہ. کیا عصر کی نماز دوبارہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ یہ فرضی مسئلہ ہے نہیں ہے؟ اس زمانے کے حساب سے آپ سوچیں، فرضی مسئلہ ہے نا کہ بھئی سورج کیسے ریورس ہوگا؟ سورج تو ریورس نہیں ہو سکتا. اس پہ فقہا کا مذاق اڑایا لوگوں نے، یہ دیکھیں فقہا نے کیسی باتیں لکھی ہوئی ہیں، کوئی تک نہیں بنتا. اس پہ ایک صاحب نے لکھا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ یہ مسئلہ تو میرے ساتھ خود پیش آیا ہے. یہ مسئلہ میرے ساتھ کیسے پیش آیا؟ بولا ایک ملک میں نے عصر کی نماز پڑھی
جہاز میں بیٹھا دوسرے ملک پہنچا، وہاں عصر کی اذانیں ہو رہی تھی، عصر کی نماز پڑھی، جہاز میں بیٹھا دوسرے ملک پہنچا، وہاں پر عصر کی اذان ہو رہی تھی. تو اب کیا عصر کی نماز وہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ یہ جینون کیس ہے نہیں ہے؟ اس زمانے میں اس کا تصور بھی نہیں تھا، فقہا نے یہ بھی لکھ دیا ہے. اس طریقے سے جو فرضی مسائل جو ممکنہ طور پر امت کو پیش آ سکتے تھے، اس طرح کے 10 لاکھ مسائل قرآن حدیث سے نکال کر امت کے سامنے رکھ دیے. ایک حدیث ہے، ایک صحابی ہیں، انہوں نے ایک پرندہ پالا ہوا تھا، پرندہ مر گیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر، بچے کو کہا اے ابو عمیر نغیر پرندے کا کیا ہوا، یعنی کہاں گیا، ویسے ہی تفریح کے لیے، بھئی تمہارا پرندہ کہاں گیا. اب یہ ایک جملہ ہے نا، ہماری نظر میں تو یہ ایک جملہ ہے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر نغیر کا کیا بنا. یہ حضور علیہ، لیکن یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے نکلا ہے اور حضور اتھارٹی ہیں. اب ہم اگر اس حدیث کو سنیں گے، ہمارے لیے ایک واقعہ ہے کہ آپ نے ایسا کہا اور ہم گزر جائیں گے. اس ایک جملے سے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اس ایک جملے سے فقہا نے 500 مسائل نکالے ہیں. کتنے؟ اس ایک جملے سے کتنے مسائل نکالے؟ شریعت کے، پریکٹیکل زندگی کے 500 مسائل. مثال کے طور پر بچے کی کنیت رکھنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ کنیت آپ جانتے ہیں، یعنی بیٹے یا والد کے نام سے جب کسی کو بلایا جاتا ہے نا، کہ ابو عمیر، ابو عمیر کا مطلب عمیر کا ابا، اور ابن عمیر کا مطلب عمیر کا بیٹا، اس کو کنیت کہتے ہیں. تو عرب میں یہ کلچر تھا کہ وہ نام سے نہیں پکارتے تھے، جب کسی کو عزت دینی ہوتی تھی کنیت سے پکارتے تھے، کہ ابو عمیر یا ابن عمیر، اس طرح کے پکارتے تھے. جیسے حضور کی کنیت ہے نا ابو القاسم، حضور کی کنیت ہے قاسم، آپ کے بیٹے تھے تو آپ کی کنیت ہے ابو القاسم. تو اب وہ تو بچہ تھا، جب بچہ تھا اس کا مطلب وہ کسی کا ابا تو نہیں تھا، ایسا ہی ہے نا، جب وہ بچہ تھا تو کسی کا والد تو وہ نہیں تھا، لیکن حضور نے ان کو کہا ابو عمیر. حضور نے کیا کہا؟ ابو عمیر، عمیر کا ابا. اس سے فقہا نے ایک مسئلہ یہ نکالا کہ کسی بچے کی کنیت رکھنا جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ حضور نے بچے کی کنیت رکھی ہے. یہ شریعت کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ فقہ کا مسئلہ ہے نہیں ہے؟ اچھا بھائی، کسی جانور کا نام رکھ سکتے نہیں رکھ سکتے؟ جیسے ہمارے یہاں قربانی کے موقع پہ لوگ بیل لاتے ہیں، الگ الگ نام رکھے ہوتے ہیں نا. کسی جانور کا نام رکھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ وہ مسئلہ اس حدیث سے نکالا ہے فقہا نے کہ جانور کا نام رکھنا جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نغیر اس پرندے کو نہیں کہتے تھے، نغیر حضور نے اس کا نام رکھا ہے، پرندے کا نام نغیر نہیں تھا، حضور نے خود اس کا ایک نام رکھ کے پوچھا کہ اس کا کیا ہوا. اس سے معلوم ہوا کہ جانور کا نام رکھنا جائز ہے. یہ فقہ کا مسئلہ ہے. یعنی آج اگر آپ سے کوئی یہ مسئلہ پوچھتا ہے کہ میں نے اپنے بیل کا نام رکھا ہے شہزادہ، تو بیل کا نام شہزادہ رکھنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ اب آپ کے پاس 2 سچویشن ہے. ایک تو یہ کہ آپ کہیں کہ شریعت اس بارے میں کچھ نہیں کہتی. اگر آپ یہ کہتے ہیں اٹ مینس کہ شریعت کمپلیٹ کوڈ آف لائف نہیں ہے. اور ایک آپ یہ کہتے ہیں کہ جی جائز ہے. جب آپ کہیں گے جائز ہے تو آپ کو دلیل چاہیے. وہ دلیل فقہا نے آپ کو بتا دی کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے. اس طریقے سے 500 مسائل اس ایک جملے سے نکالے ہیں. تو اس لیے ایک بات بہت اچھے طریقے سے یہ سمجھنی چاہیے کہ فقہا نے جو خدمت کی ہے وہ امت پہ بہت بڑا احسان کیا ہے. اچھا، اس موقع پہ ایک سوال ہوتا ہے بہت زیادہ. سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن حدیث تو ایک ہی ہے، تو پھر فقہ میں اختلاف کیوں ہے؟ سوال سنا ہوگا آپ نے. امام ابو حنیفہ کی الگ فقہ ہے، امام شافعی کی الگ فقہ ہے، تو قرآن حدیث تو ایک ہے. سوال آپ نے سنا ہوگا نا
کہ قرآن بھی ایک ہے، حدیث بھی ایک ہے، تو فقہ الگ الگ کیوں ہے؟ یا امام ابو حنیفہ ٹھیک ہیں یا امام شافعی ٹھیک ہے؟ دونوں کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ اور اگر یہ قرآن حدیث سے ہی لیے گئے تو پھر ان میں اختلاف کیوں ہے؟ دیکھیں قرآن کریم کے اندر جو آیات اور احادیث بیان ہوئی ہیں قرآن کریم کے اندر اور احادیث کے اندر، قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، کہ مطلقہ عورتیں، جس عورت کو طلاق ہو جائے اس کی عدت ثلاثۃ قروء، 3 قروء ہے۔ قرآن نے لفظ کیا استعمال کیا؟ قروء، قاف را واو حمزہ، قروء۔ اب قروء کا مطلب کیا ہے؟ قروء کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں اس کا ایک مطلب آتا ہے حیض، جس کو مینسس کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کی عدت 3 حیض ہے۔ عورت کی عدت کیا ہے؟ مطلقہ عورت کی عدت 3 حیض ہے۔ اسی قروء کا عربی میں ایک اور ترجمہ آتا ہے پاکی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حیض سے جب عورت پاک ہو جاتی ہے اس طرح کی 3 پاکیاں اس کو گزارنی ہے۔ تو اگر قروء کا مطلب ہم حیض لیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ مطلقہ عورت کی عدت 3 حیض ہے، اور اگر قروء کا مطلب پاکی لیں تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ عورت کی عدت 3 پاکیاں ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی عورت 3 حیض سے پاک نہیں، 3 حیض سے عدت ختم نہیں ہوگی، بلکہ 3 پاکیاں پوری گزار لے پھر عدت ختم ہوگی۔ اب قروء کے لفظ کے اندر دونوں معنی کا احتمال ہے۔ قروء حیض کو بھی کہتے ہیں اور قروء طہر کو، پاکی کو بھی کہتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس موقع پر آ کر جب ایک لفظ کے 2 مفہوم بنتے ہیں اس میں اختلاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر اختلاف نہ ہو، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ قرآن حدیث کو جن لوگوں نے لیا ہے ان میں عقل نہیں تھی۔ اگر ان میں عقل تھی تو اختلاف ضرور ہوگا ان میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس سے مراد 3 حیض ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا بتا رہا ہوں کہ فقہا کس پیراڈائم سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، کتنی گہرائی میں جاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قروء سے مراد کیا ہے؟ حیض، یعنی عورت، مطلقہ عورت کی عدت 3 حیض ہے، 3 پاکیاں نہیں، 3 حیض گزارے گی عدت ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ انہوں نے کہا قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 کا عدد ذکر کیا ہے، اور 3 کا مطلب 3 ہوتا ہے۔ 3 کا مطلب نہ 2.25 ہوتا ہے، 3 کا مطلب نہ 3.5 ہوتا ہے، 3 کا مطلب نہ 3.25 ہوتا ہے، 3 کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 3۔ اب شریعت کا ایک اصول ہے کہ عورت کو جب طلاق دینی ہو تو پاکی کی حالت میں طلاق دیں۔ حیض کی حالت میں طلاق دینا جائز نہیں ہے، طلاق دیں گے تو طلاق ہو جائے گی، لیکن ناپاکی کی حالت میں طلاق دینا شریعت میں ناجائز ہے، گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو آپ غصہ ہوئے، آپ نے فرمایا رجوع کریں، اور جب پاک ہو جائے پھر اگر طلاق دینی ہو تو پھر طلاق دینا۔ تو رجوع کرنے کا یہی مطلب ہے کہ طلاق ہو گئی تھی اسی لیے حضور نے کہا کہ رجوع کریں۔ بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو اب شریعت کا اصول ہے کہ طلاق پاکی کی حالت میں دی جاتی ہے، طلاق پاکی کی حالت میں دی جائے گی۔ اب مثال کے طور پر کسی عورت کی پاکی کے ایام 10 دن ہوتے ہیں، مثال کے طور پر۔ اب ان 10 دنوں میں پہلے دن کا جب آغاز ہوا تو 6 بجے شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، تو اس کی عدت کب سے شروع ہوگی؟ طلاق کے بعد۔ ایسا ہی ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 6 بجے طلاق ہوئی اور 6:01 پر اس کی عدت شروع ہوئی۔ ایسا ہی ہے، 6 بجے طلاق ہوئی اور 6:01 پہ اس کی عدت شروع ہو گئی۔ اب ایک پاکی، پھر حیض آیا، پھر ایک عورت پاک ہوئی، دوسری پاکی، پھر حیض آیا، پھر عورت پاک ہوئی، پورے دن گزر گئے، 3 پاکیاں ہو گئی۔ لیکن ان 3 پاکیوں میں 1 منٹ کم ہے، کم ہے نہیں ہے؟
6:01 میں جو یہ 1 منٹ کا وقت ہے، یہ بھی تو پاکی کا ہے، یہ بھی تو پاکی کا وقت تھا، اور یہ 1 منٹ اس کی عدت میں کاؤنٹ نہیں ہوگا. اور اللہ نے کہا ہے کہ عدت 3 ہونی چاہیے، پوری 3. تو پوری 3 عدت اسی وقت ہوگی جب ہم عدت حیض کے مطابق گزاریں گے. اس لیے کہ جب عورت کو پاکی میں طلاق دی، 10 دن بعد اس کو حیض آیا، پورا 1 حیض کمپلیٹ، پھر دوسرا حیض آیا، پورا 1 حیض کمپلیٹ، پھر تیسرا حیض آیا، پورا 1 حیض کمپلیٹ. اس میں ذرہ برابر بھی 3 میں کمی نہیں ہے. پاکی والا معنی لیں گے تو اس میں تھوڑی سی کمی ہو جائے گی، تو 3 کا مفہوم پورا نہیں ہوگا. یہ بات سمجھ میں آئی کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے 3، تو 3 کا مطلب 3 ہونا چاہیے. حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا، لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، کہ تم میں سے کوئی آدمی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں. کوئی آدمی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ دور تھا، وہاں سے قبیلے کا نام ہے بنو قریظہ. صحابہ روانہ ہو گئے، راستے میں مغرب کا وقت قریب. اب صحابہ کو ڈر تھا کہ بنو قریظہ میں تو ہم عصر کی نماز نہیں پہنچا سکتے، اس لیے کہ بنو قریظہ پہنچیں گے عصر ہماری قضا ہو جائے گی. صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا. کچھ صحابہ کہنے لگے عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھ کے پھر چلتے. تو دوسرے کچھ صحابہ نے کہا نہیں، حضور نے منع کیا، حضور نے کہا کہ عصر کی نماز کہاں پڑھنی ہے، بنو قریظہ میں پڑھنی ہے، تو قضا ہوتی ہے، ادا ہوتی ہے، ہم وہیں پڑھیں گے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں کہ قضا ہوتی ہے، بس حضور نے کہا بنو قریظہ میں پڑھنی ہے، بنو قریظہ میں پڑھنی ہے. تو کچھ صحابہ تھے، انہوں نے کہا بھائی نہیں، حضور کا یہ مطلب نہیں تھا، حضور کا مطلب یہ تھا کہ تم لوگ جلدی جاؤ، دیر نہیں کرو، جلدی نکلو یہاں سے. تو ہم تو حضور کے حکم کے مطابق جلدی نکل گئے. حضور کا مقصد یہ تھوڑی تھا کہ نمازیں قضا کرو، لہٰذا ہم عصر کی نماز یہاں پڑھیں گے اور پھر عصر کی نماز پڑھ کے جائیں گے. کچھ نے کہا آپ پڑھ لو، ہم نہیں پڑھیں گے، ہم وہیں پڑھیں گے. یہ آپس میں کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا نا. اب یہاں پہ حدیث ایک ہے یا 2 ہیں؟ ایک حدیث ہے، 2 حدیثیں، تو صحابہ کا اختلاف کیوں ہوا؟ یہاں اختلاف ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ہونا چاہیے تھا نا. عقل کا تقاضا ہے کہ اختلاف ہوگا. یہاں پہ یہ سفر سے واپس آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دونوں گروپ گئے، دونوں نے اپنا اپنا بتایا کہ یا رسول اللہ، ہم نے رستے میں نماز پڑھی، انہوں نے بنو قریظہ میں نماز پڑھی، ہمارا اختلاف ہو گیا تھا، آپ بتائیں کیا ٹھیک ہے کیا غلط. آپ نے فرمایا تم دونوں ٹھیک. کیا فرمایا؟ تم دونوں ٹھیک ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فقہ کے اندر جب کسی مسئلے میں اجتہادی اختلاف ہوتا ہے تو اس میں دونوں کیا ہوتے ہیں؟ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہوتے ہیں. اگر دونوں میں سے کوئی ایک ٹھیک ہوتا تو حضور کسی ایک گروپ کو کہتے کہ تم ٹھیک، تم غلط. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا، اس لیے کہ دونوں کا جو اجتہاد تھا وہ دلیل پر مبنی تھا. کسی اپنی خواہش کی اتباع نہیں کر رہے تھے، اتباع ہوا نہیں تھی کہ بھئی میرا یہ جی چاہ رہا ہے، بلکہ ہر ایک نے دلیل کی بنیاد پہ اختلاف کیا اور اپنی دلیل پہ عمل کیا. یہی وجہ ہے کہ فقہ کی جب ہم بات کرتے ہیں، فقہائے کرام جیسے 4 مشہور فقہ ہیں، فقہ حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی فقہا. اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جو اختلافی مسائل ہیں، ہمارے یہاں لوگوں کو اس حوالے سے بہت کنفیوز کیا جاتا ہے، اور چونکہ ہمیں نالج نہیں ہوتی تو ہم بھی پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. قرآن کے دین کے 85% مسائل ایسے ہیں جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. کتنے؟ 85% دین کے مسائل وہ ہیں جس میں کسی امام کا کوئی اختلاف نہیں ہے. 15% مسائل ہیں جن میں اختلاف ہے، 15%، اور وہ 15% مسائل بھی فروعی نوعیت کے ہیں. مثال کے طور پر ہاتھ یہاں باندھنے، یہاں باندھنے، آمین زور سے کہنی ہے، آہستہ کہنی ہے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس طرح کے مسائل ہیں. کوئی عقیدے کے مسائل نہیں ہیں، نہ کوئی اصولی مسائل ہیں. اب عام طور سے جس آدمی نے عمل نہیں کرنا ہوتا نا، وہ فقہا کو ہدف بناتا ہے
ان کو اپنے لیے ایک ڈھال بناتا ہے. بھائی نماز پڑھو. کہتے ہیں کیسے نماز پڑھوں؟ یہاں ہاتھ باندھوں، یہاں پہ باندھوں، آپ سورہ فاتحہ پڑھوں نہیں پڑھوں، آمین زور سے پڑھوں آہستہ پڑھوں؟ بھائی اس میں تو اختلاف ہے کہ آمین زور سے پڑھیں یا آہستہ پڑھیں. کیا اس میں بھی کسی امام کا اختلاف ہے کہ نماز نہ پڑھیں؟ اس میں ہے کسی امام کا اختلاف؟ کسی امام کا کوئی اختلاف نہیں ہے. تو جتنے لوگ مسلمان دنیا میں پائے جاتے ہیں، کیا سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں نماز. تو یہ جو نماز نہیں پڑھتے اس کی وجہ فقہا ہیں. اس میں کسی فقیہ کا اختلاف ہے کہ والدین کا ادب کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کسی کا اختلاف ہے پوری دنیا میں کہ امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ نہیں والدین کا ادب نہ کریں، اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ والدین کا ادب کریں؟ کوئی اختلاف سنا ہے کبھی زندگی میں؟ تو کتنے لوگ ہیں جو والدین کا ادب کرتے ہیں؟ تو جو لوگ والدین کا ادب نہیں کرتے، کیا ان کو فقہا نے کہا ہے کہ ادب نہ کریں؟ کس امام کا اس بات میں اختلاف ہے کہ پڑوسی کو ستانا چاہیے یا نہیں ستانا چاہیے؟ کسی کا اختلاف سنا ہے آج تک کہ امام شافعی کہتے ہیں ستانا چاہیے، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں ستانا چاہیے؟ کتنے لوگ ہیں جو پڑوسیوں کو ستاتے ہیں؟ تو وہ جو ستاتے ہیں تو ان کو کسی فقیہ نے کہا ہے کہ ستائیں ان کو؟ تو یہ جو فقہا کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے بنیادی طور پر یہ اپنی بدعملی اور بے عملی کو چھپانے کے لیے کہ یار میں عمل تو کر نہیں سکتا، کوئی بہانہ تو بنانا ہے. بہانہ کیا بناؤ؟ فقہا کو بہانہ بنا لو. تو یہ جو فقہ کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ فقہ قرآن حدیث ایک ہی ہے تو اس میں اختلاف کیوں ہے، یہ میں نے آپ کو ایک وجہ بتائی. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. وہ جو میں نے آپ کو عدت والی مثال اس سے پہلے دی کہ کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ حاملہ بھی ہو تو وہ کیسے عدت گزارے گی؟ قرآن کی ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے 4 مہینے 10 دن، ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وضع حمل ڈیلیوری. اس میں اختلاف ہوگا نہیں ہوگا؟ اختلاف ہوگا نا کہ بھئی قرآن کی ایک آیت سے معلوم ہو رہا ہے 4 مہینے 10 دن لہٰذا میں اس پہ عمل کروں گا، ایک آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ وضع حمل لہٰذا میں اس کو لوں گا. تو اختلاف ہوگا، اس میں فقہا کا اختلاف ہوا. یہی وجہ ہے کہ فقہا جب کسی مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں وہ اس کو حق اور باطل کا اختلاف نہیں کہتے. حق اور باطل کا اختلاف نہیں کہتے. اس کو کہتے ہیں، عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے صواب صاد کے ساتھ، اور خطا. خطا کی ضد آتی ہے صواب، یعنی درست اور خطا. تو فقہ کے بارے میں اصول یہ بتایا جاتا ہے، فقہا نے یہ اصول بتایا ہے، مذہبنا صواب یحتمل الخطأ ومذہب غیرنا خطأ یحتمل الصواب، کہ ہمارا مذہب درست ہے غلطی کے امکان کے ساتھ، ان کا مذہب خطا ہے درستگی کے امکان کے ساتھ. یعنی فقہ حنفی پہ جو آدمی عمل کرے گا وہ کہے گا کہ فقہ حنفی درست ہے غلطی کے امکان کے ساتھ، اور فقہ شافعی پہ جو عمل کرے گا وہ کہے گا فقہ شافعی درست ہے لیکن غلطی کے امکان کے ساتھ. یہ غلطی کا امکان کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ مسئلہ مجتہد فی ہے. یہ جو اختلاف ہوا ہے یہ دلائل کی بنیاد پہ ہوا ہے، کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے کسی امام کا کسی کے ساتھ. اس کو پتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ بھی دلیل کی بنیاد پہ کیا ہے، اور امام ابو حنیفہ کو پتا ہے کہ شوافع نے جو مسئلہ بیان کیا وہ بھی کسی دلیل کی بنیاد پہ کیا ہے. اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر کچھ احکام ایسے ہیں جس کا اللہ نے قرآن حدیث میں حکم دیا ہے لیکن بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ حکم نہیں دیا، مختصر اجمال کے ساتھ ایک حکم دے دیا، اس کی تفصیل نہیں بتائی. مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. اپنے پیٹ میں کیا کر رہے ہیں؟ آگ بھر رہے ہیں. اب قرآن میں لفظ کیا ہے؟ ان الذین یأکلون اموال الیتامی، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں. اب اگر کوئی آدمی کہے کہ میں یتیم کا مال کھا نہیں رہا، یتیم کے مال سے بلڈنگ بنا رہا ہوں، یتیم کا مال کھا نہیں رہا، یتیم کے مال سے میں کیا کر رہا ہوں؟ بلڈنگ بنا رہا ہوں. قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ یتیم کے مال سے بلڈنگ بنانا جائز نہیں ہے؟ قرآن میں کہیں؟
قرآن میں کہیں ہے کہ یتیم کے مال سے بلڈنگ بنانا جائز نہیں ہے، یتیم کے مال سے گاڑیاں خریدنا جائز نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، لیکن جائز ہے ناجائز ہے؟ ناجائز ہے نا. یتیم کے مال کو جس طرح کھانا ناجائز ہے، اسی طرح یتیم کے مال سے بلڈنگ بنانا بھی کیا ہے؟ ناجائز ہے. اب یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ناجائز ہے، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں تو کہیں نہیں ہے، حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ یتیم کے مال سے آپ پراڈو نہیں خرید سکتے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ پراڈو کا ذکر حدیث میں کہاں ہے؟ لیکن یہ قرآن، اسی قرآن سے فقہا نے نکالا ہے کہ جب یتیم کا مال کھانا جائز نہیں تو اس سے بلڈنگ بنانا بھی جائز نہیں. اس لیے کہ اصل مقصد کھانے سے نہیں، اصل مقصد یتیم کے مال کو نقصان پہنچانے سے ہے، کہ جہاں جہاں یتیم کے مال کو آپ ضائع کریں گے، اس کے علاوہ کسی اور پر استعمال کریں گے، شریعت آپ کو کیا کر دے گی؟ منع کر دے گی. قرآن کریم کے اندر آتا ہے والدین کے بارے میں، لا تقل لہما اف، کہ والدین کو اف بھی مت کہو، والدین کو اف بھی مت کہو. اب اگر کوئی آدمی، کوئی ایسا بدبخت ہو جو اپنے والدین کو ستاتا ہو یا اپنے والدین کو گالی دیتا ہو، اور اس کو کوئی کہے کہ بھائی والدین کو گالی دینا جائز نہیں ہے، تو وہ آگے سے کہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ گالی دینا جائز؟ قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اف نہ کہو. اف نہیں کہتا میں والدین. قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ لا تقل لہما اف، والدین کو اف مت کہو. میں اف تو نہیں کہتا، میں تو گالی دیتا ہوں. تو قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ گالی نہیں دو؟ تو ہم اس کو یہی بتائیں گے، فقہا اس کو یہ بتائیں گے کہ جب اللہ نے اف کہنے سے منع کر دیا تو اف سے تو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، گالی دینے سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو جب اف کی اجازت نہیں تو گالی کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ اب اگر آپ کو کوئی کہے کہ والدین کو گالی دینا جائز نہیں ہے، والدین کو مارنا جائز نہیں ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا جائز نہیں ہے، تو وہ آپ کو کہے نہیں ہے تو آپ نے فقہ سے نکالا ہے، قرآن حدیث میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا. تو یہ قرآن حدیث میں ہے یا نہیں ہے؟ لیکن قرآن حدیث سے یہ مسائل نکالنا ہر آدمی کا کام نہیں ہے، ہر آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا. اس لیے کہ ہر آدمی کو اگر آپ یہ اتھارٹی دیں گے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی خواہشات کے مطابق مسئلے نکالنا شروع کر دے گا کہ یار اس کو جائز ہونا چاہیے تو جائز کر دو، اس کو ناجائز ہونا چاہیے تو ناجائز کر دو. فقہ جن بنیادوں پہ کھڑی ہے، فقہ کی جو بنیادیں ہیں، وہ پوری امت کا ایک اجتماعی فہم ہے، پوری امت کا، پوری امت کے علماء کا اجتماعی فہم ہے، جس کو فقہ کہا جاتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. امت ایز اے ہول یہ معصوم ہے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. ویسے فردی طور پر تو صرف انبیاء معصوم ہوتے ہیں نا، فردی طور پر کوئی انسان انبیاء کے علاوہ معصوم نہیں ہے. لیکن جو امت ہے نا، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایز اے ہول پوری امت یہ معصوم ہے. معصوم ہونے کا مطلب یہ کہ پوری امت کی ساری دنیا کے علماء کسی غلط بات پر جمع نہیں ہو سکتے، یہ ناممکن ہے. قیامت تک، آج تک 1450 سال ہو گئے، دنیا کی تاریخ میں کوئی آدمی یہ نہیں بتا سکتا کہ ساری دنیا کے مسلمان علماء کسی غلط بات پہ جمع ہوئے ہوں، اور نہ قیامت تک کبھی جمع ہو سکتے. اس لیے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا، اور معصوم اسی لیے بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کندھوں پر اجتہاد کی ذمہ داری رکھی ہے کہ تم نے قرآن حدیث سے مسائل نکالنے. جہاں کوئی آدمی غلط مسئلہ نکالے گا، دوسرا فقیہ آگے سے کھڑا ہو کے کہے گا کہ یہ مسئلہ تم نے کیسے نکالا ہے، مجھے دلیل دو اس کی. اگر اس کے پاس دلیل نہیں ہوگی تو فقیہ بتا دے گا کہ یہ فقیہ نہیں ہے، یہ اپنے خواہشات کی اتباع کر رہا ہے. یہی فرق ہے فقہاء کے اندر اور آج کے جو متجددین ہیں، جدید اسکالرز ہیں، ان کے اندر اور فقہاء میں بنیادی فرق یہ ہے کہ فقہاء نے اصول بنائے، وہ اصول سب کے ہیں، ان اصولوں کے مطابق پھر قرآن حدیث سے مسائل نکالنا شروع کیے. آج کے جو متجدد اسکالر ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ان سارے اصولوں کو توڑ کے اپنی مرضی سے. ہمارے ایک صاحب نے فتویٰ دیا، ایک اسکالر صاحب نے، کہ اگر آپ کا پیپر ہے، امتحان دینے جا رہے ہیں، تو آپ روزہ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، اس لیے کہ پیپر دینے میں مشقت ہوگی، لہٰذا آپ روزہ چھوڑ دیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے من کان منکم مریضا او علی سفر، کہ کوئی مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے.
تو اصل تو روزہ چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ مشقت ہوتی ہے، یہ مشقت پیپر دینے میں بھی، لہٰذا آپ پیپر دینے کی وجہ سے بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اب یہ جو قرآن، یہ بھی قرآن کہنے کو، یہ بھی قرآن سے ہی نکالا گیا ہے ایک طرح سے، لیکن یہ قرآن سے غلط طریقے سے نکالا گیا ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے قرآن کی آیت، ایک ہوتی ہے قرآن سے جس طریقے سے آپ نے استدلال کیا۔ مثال کے طور پر قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب قرآن کی اگر کوئی آدھی آیت پڑھے کہ قرآن میں لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی مت جاؤ، اور وہ آپ کو کہے کہ یہ قرآن کریم سورت نمبر فلاں آیت نمبر فلاں ہے کہ نماز کے قریب بھی میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں، تو آپ کیا کہیں گے اس کو کہ ٹھیک ثابت کر رہا ہے؟ بولیں کیا یہ استدلال قرآن سے ٹھیک ہے تو قرآن، لیکن جس طریقے سے استدلال کر رہا ہے وہ استدلال کیا ہے؟ غلط، اس لیے کہ آگے اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ سُكَارَى، اس وقت قریب مت جاؤ جب نشے کی حالت میں ہو۔ اور پھر آپ اس کا آپ کہیں گے قرآن میں دوسری جگہ یہ بھی تو آیا ہے اقیم الصلاۃ، تو اقیم الصلاۃ اور لا تقربوا الصلاۃ یہ جمع تو نہیں ہو سکتے۔ اقیم الصلاۃ اور لا تقربوا الصلاۃ یہ جمع، ایک جگہ اللہ فرما رہے ہیں نماز قائم کرو، دوسری جگہ اللہ کہہ رہے ہیں نماز کے قریب بھی مت جاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب آپ جو استدلال کر رہے ہیں یہ غلط استدلال کر رہے ہیں۔ یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ محض کسی مسئلے پر قرآن کی آیت پیش کر دینا یا حدیث پیش کر دینا کسی آدمی کے حق اور سچ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ قادیانی ساری دنیا کا اجماع ہے نا کہ کافر ہیں، غیر مسلم ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ قادیانی کی نبوت کا ثبوت قرآن سے پیش کرتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ قرآن کی آیات سے بتاتے ہیں کہ وہ نبی ہے، کیوں؟ اور اسی آیت سے جس سے ہم ختم نبوت ثابت کرتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے نا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وہ کہتے ہیں خاتم، عربی میں کہتے ہیں مہر کو۔ خاتم کس کو کہتے ہیں؟ مہر کو۔ اس کا مطلب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نبیوں کی مہر ہیں، نبیوں کی مہر ہے، جس پہ آپ مہر لگا دیں گے وہ نبی بن جائے گا۔ قادیانی پہ لگا دیا اس لیے وہ نبی بن گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ دلیل کہاں سے دی انہوں نے؟ قرآن سے دی؟ نہیں دی۔ تو کیا یہ دلیل ٹھیک ہے؟ تو یہ بات اچھے طریقے سے ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو ہمارے لوگ کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں نا، اور مستند علماء کے پاس جاتے نہیں ہیں، بات کی گہرائی تک سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، کہتے ہیں بھئی صحیح بخاری کی حدیث میں لکھا ہوا ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں تو یہ لکھا ہے، آپ دیکھیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، اور صحیح بخاری کی دوسری حدیثوں میں کیا لکھا ہوا ہے، اور ابن ماجہ کے اندر جو حدیث ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ان سب کو جمع کر کے آپ نے اس سے کوئی مسئلہ نکالنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ آپ نے لا تقربوا الصلاۃ پڑھا اور اس سے مسئلہ نکال دیا کہ قرآن میں تو آیا نماز کے قریب بھی مت جاؤ اس لیے نماز کے قریب نہیں جاتا۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے علت کی، ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے حکمت کی۔ کہتے ہیں اس حکم کی حکمت کیا ہے، اس حکم کی علت کیا ہے۔ آسان الفاظ میں آپ اس کو یوں سمجھیں، جب ہم روڈ پہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو سگنل جب ریڈ ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ گاڑی روک دیتے ہیں۔ کیوں روکتے ہیں؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ گاڑی ریڈ سگنل پر روکنے کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو، یہی ہے نا حکمت، کہ ایکسیڈنٹ اس لیے کہ آپ نہیں روکیں گے وہ بھی نہیں روکے گا تو ٹکراؤ ہو جائے گا، یہ حکمت ہے۔ ایک اس کی علت ہے۔ علت کیا ہے؟ کہ جب سگنل ریڈ ہو جائے آپ نے گاڑی روکنی ہے، آپ نے گاڑی، ایون کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں سگنل ریڈ ہو رہا ہے اور چاروں طرف کوئی گاڑی بھی نہیں ہے، قانون آپ کو کیا کہتا ہے؟ گاڑی روکنی ہے یا نہیں روکنی؟ چاروں طرف آپ کو یقین ہے کہ ایکسیڈنٹ کا 1% بھی خطرہ نہیں، تو کیا آپ گاڑی وہاں سے کراس کر کے سگنل توڑ سکتے ہیں؟ قانوناً توڑ سکتے ہیں؟ نہیں توڑ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قانون نے، حکومت نے بتا دیا کہ گاڑی روکنے کے لیے جو ہم نے علت بنائی ہے، جو نشانی بنائی ہے، وہ ریڈ سگنل بنایا ہے
یہ تمہارا کنسرن نہیں ہے کہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے یا نہیں، ہمارا مسئلہ ہے، ہم نے قانون بنا دیا تو تم نے اسی پہ رکنا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں، اصل میں ریڈ سگنل کا مقصد تو یہ تھا کہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ تھا، اس لیے حکومت نے یہاں ریڈ سگنل لگایا تھا، اب مجھے یقینی طور پہ پتا ہے کہ کوئی سگنل، کوئی ایکسیڈنٹ کا خطرہ نہیں، اس لیے میں گاڑی لے کے جا رہا ہوں، اس کو چالان کرے گا پولیس والا؟ نہیں کرے گا۔ تو اگر وہ چالان کرے، وہ آگے سے یہ کہے کہ حکمت تو نہیں تھی، پھر آپ نے مجھے کیوں چالان کیا، تو پولیس والا جواب میں کیا کہے گا؟ جو وہ کہے گا نا، وہی کام یہ آج کے متجددین کر رہے ہیں۔ یہ شریعت کے حکم کو وائلیٹ کرتے ہیں، اور جب وائلیٹ کرتے ہیں تو حکمت کا نام دیتے ہیں کہ شریعت کے اس حکم کی حکمت تو یہ تھی۔ بھائی حکمت یہ تھی، شریعت نے ایک رول بنا دیا ہے، جب رول بنا دیا آپ اپنی طرف سے حکمت کی وجہ سے حکم کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر شریعت میں اللہ نے بتا دیا کہ روزہ آپ اس وقت چھوڑ سکتے ہیں جب آپ سفر میں ہو یا مرض میں ہو، بس۔ جب سفر مرض میں نہیں، آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ ایون کہ آپ مزدوری کر رہے ہیں، آپ کھڈے کھود رہے ہیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، روزہ چھوڑنے کی اجازت صرف 2 لوگوں کو ہے۔ اب وہ کہے کہ اصل میں تو مریض اور مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت اس لیے تھی کہ مشقت ہوتی ہے، تو جہاں جہاں مشقت ہوگی وہاں وہاں روزہ چھوڑنے کی۔ تو اب مشقت کی ہر آدمی کی ڈیفینیشن الگ ہے، کسی کو ایسی میں بیٹھ کر بھی مشقت فیل ہو رہی ہو، کسی کو پیپر دیتے ہوئے مشقت فیل ہو رہی ہو، کسی کو باتیں کرتے ہوئے مشقت فیل ہو رہی ہو، کسی کو گاڑی چلاتے ہوئے مشقت فیل ہو رہی ہو، تو روزہ رکھے گا کون روزہ رکھے گا؟ تو عام یہ جو متجددین ہیں اور فقہا ہیں، ان کے اندر بنیادی فرق یہ ہے کہ فقہا قرآن حدیث سے جو مسائل نکالتے ہیں وہ مسلمہ اصولوں کی روشنی میں نکالتے ہیں، اور جو متجددین جن کو فقہ کا، قرآن حدیث کا گہرا علم نہیں ہوتا، وہ قرآن حدیث سے علم اس طرح مسائل نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو ایک عام آدمی کے لیے تو ایکسیپٹیبل ہوتا ہے۔ عام آدمی اس کو دیکھ کے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بڑی لاجیکل، بڑی جس نے بہترین بات کی، منطقی بات کی، لیکن جب آپ گہرائی میں علمی اور فقہی نقطہ نظر سے قرآن حدیث کے اصولوں کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا قرآن حدیث کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہوتا۔ اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں کہ فقہا کے اندر اختلاف کیوں ہوتا ہے، اس کے اسباب کیوں ہیں، وہ ساری فطری نیچرل وجوہات ہیں۔ لیکن خلاصہ کلام آج کی گفتگو کا جو ہمیں یہاں سے سمجھ کے جانا چاہیے، یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن حدیث کی آیات اور حدیثیں بہت محدود ہیں اور ہمارے مسائل لامحدود ہیں۔ قرآن اور حدیث کی ٹوٹل آیات احکام سے متعلق کتنی ہیں؟ 4,500، اور ہمارے مسائل کتنے؟ لاکھوں کروڑوں۔ یہ لاکھوں کروڑوں مسائل قرآن کریم اور احادیث ان 4,500 سے نکالنے ہیں۔ ان 4,500 آیات اور احادیث سے جو مسائل نکالے جاتے ہیں، کروڑوں مسائل، ان مسائل کو فقہ کہا جاتا ہے، اور ان نکالنے والوں کو فقیہ اور فقہا کہا جاتا ہے۔ انہی میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، جنہوں نے امت کی یہ خدمت کی اور لاکھوں مسائل قرآن کریم سے، احادیث سے نکال کر اس امت کو پیش کیے۔ تو فقہ کا کہیں پر ایک لمحے کے لیے بھی اگر قرآن حدیث سے کنیکشن کٹے گا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ فقہ اس وقت تک شریعت میں معتبر ہے جب تک وہ قرآن حدیث سے کنیکٹڈ ہے۔ اسی لیے جو لوگ فقہ، قرآن حدیث سے ایسے مسائل نکالتے ہیں جو قرآن حدیث کے مسلمہ اصولوں کے خلاف ہے، اس کا مطلب وہ فقہ کو قرآن حدیث سے کاٹ رہے ہیں۔ جب کاٹ رہے ہیں وہ فقہ معتبر نہیں ہے۔ وہ فقہ معتبر ہے جس کو امت کے اجتماعی فہم نے قبول کیا ہے۔ امت نے ایز اے ہول جس فہم کو قبول کیا ہے وہ معتبر ہے، اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ یہ والی فقہ قرآن حدیث سے کنیکٹڈ ہے، لنکڈ ہے اور مرتبط ہے اور ملی ہوئی ہے، اور یہ ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ جو ہمارے ہاں بعض اوقات لوگ کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں، جتنے مسائل آپ کسی سے پوچھیں گے نا دنیا میں، آپ کسی سے پوچھیں بھائی مائکروفون، مائک استعمال کرنا جائز ہے، ٹیشو پیپر استعمال کرنا جائز ہے، پنکھا استعمال کرنا جائز ہے، ڈائس استعمال کرنا جائز ہے، کرسی استعمال کرنا جائز ہے، جگ استعمال کرنا جائز ہے، گھڑی دیوار پہ لگانا جائز ہے، ان میں سے کوئی مسئلہ بھی آپ کو نہ قرآن میں ملے گا نہ حدیث میں ملے گا۔ یہ سارے مسائل وہ ہیں جو قرآن حدیث کی روشنی میں فقہا نے آپ کو جو بتایا جا رہا ہے پنکھا چلانا جائز ہے، اس کے پیچھے بھی دلیل ہے۔ آپ کو جو بتایا جا رہا ہے گھڑی پہننا جائز ہے، اس کے پیچھے بھی دلیل ہے۔ اور وہ بھی آپ جب یہ کہیں گے کہ یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ غلط اس لیے نہیں ہوگا کہ جس دلیل سے فقیہ استدلال کرتا ہے وہ دلیل اس کو قرآن حدیث سے ملی ہوئی ہوتی ہے۔
تو اس لیے یہ بات خود بھی سمجھنی چاہیے، اپنے بچوں کو بھی سمجھانے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اپنے پورے علمی میراث سے توڑا جا رہا ہے ہمیں کہ بس کوئی نیا دین ہے، آج تک دین کی کوئی خدمت نہیں ہوئی، آج دین کی کوئی خدمت ہو رہی ہے. یہ بہت خطرے کی بات ہے. اگر ہم اپنی امت کے اسلاف سے کٹ جائیں، فقہا سے، صحابہ سے، تابعین سے کٹ جائیں، ہمارے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا. یہ جو سب کچھ ہے یہ انہی کا دیا ہوا ہے، انہی کی خدمات ہے، صحابہ کی، تابعین کی، فقہا کی، اور انہی کی خدمات سے. اور یہ بات بھی آخر میں یاد رکھیں، جو لوگ کہتے ہیں ہم فقہ کو نہیں مانتے، مسائل وہ بھی فقہ کی کتابوں سے بتاتے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم فقہ کو نہیں مانتے، جب آپ ان کے پاس کوئی نیا کیس لے کر جائیں گے وہ آپ کو ہدایہ میں دیکھ کے بتائیں گے کہ امام ابو حنیفہ نے یہ لکھا ہے اس لیے یہ مسئلہ ایسا ہے. تو زبان سے کہیں گے کہ ہم نہیں مانتے، لیکن ان کے پاس کوئی حل ہے نہیں سوائے اس کے کہ فقہ کی کتاب میں جا کے دیکھیں کہ فقہا نے لکھا کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.